اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حیثمی حصہ 9، پیج نمبر 61۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے۔ اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ طبرانی۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے شروع اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیجئے۔ میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ بزار حلیہ حصہ 1، پیج 41۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا درجہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے۔ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں مسلمان ہوا۔ استیعاب حصہ 4، پیج نمبر 225۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا، اے محمد، یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزہ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔
اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کا انکار کرو اور اللہ کے تمام شریکوں سے الگ ہونے کا اظہار کرو۔ علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 24۔ حبہ اورنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین یعنی سجدے کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے، پھر فرمایا اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 بار کہی اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ حیثمی حصہ 9 پیج 102، احمد، ابو یعلا اور طبرانی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔